ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان امریکہ کی دعوت پر غزہ امن بورڈ کا حصہ تو بن گیا ہے، لیکن ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم آج بھی آزاد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں۔ تو کیا امید رکھیں کہ یہ مجوزہ بورڈ جو ہے وہ پاکستان اور فلسطین کے اس خواب کی تکمیل کی طرف لے جائے گا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے جوائن دا بورڈ آف پیس۔ کچھ اور ملکوں نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ کچھ ملکوں نے تو انکار کر دیا، جیسے فرانس اور ایک دو اسکینڈینیوین جو ملک ہیں انہوں نے تو نہ کر دی ہے، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، شاید وہ اور ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری نظر میں تو یہ درست فیصلہ نہیں ہے پاکستان کی حکومت کا۔ میرا خیال ہے جو چیز حکومت نے اگنور کی وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا اصل ارادہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سارے ملکوں کو انویٹیشنز بھیجنا اور کہنا کہ جی آپ بورڈ آف پیس پہ آ جائیں، میرا خیال ہے وہ کور چاہتے ہیں اپنی یونیلیٹرل پالیسیز کے لیے جو کہ پرو اسرائیل ہیں۔ اسی لیے میری اپنی جو نظر میں تو یہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ ایک آلٹرنیٹو ہوگا یونائٹڈ نیشنز کا، تو اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک اور ایشو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے ٹرمپ جو صرف غازہ تک محدود نہیں ہے۔ اس کا جو چارٹر ہے اس میں تو غازہ کا نام تک نہیں ہے، تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اور بھی جو مختلف کانفلکٹس ہیں دنیا میں اس پہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی رٹ ہو، اس کا ریمیٹ ہو۔ تو اتنے براڈ ریمیٹ کے ساتھ آئی تھنک پاکستان کو جوائن کرنا وی شوڈ ناٹ ہیو جوائنڈ اٹ۔ اور یہ ایک آرگنائزیشن ایسی بنانا چاہ رہا ہے ٹرمپ جو اس کے اپنے پرسن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یا افیلیٹڈ ہے، اور اس کی لائف کتنی ہوگی اس آرگنائزیشن کی؟ جتنی صدر ٹرمپ کی ٹینیور ہے آفس میں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا، بیکاز اٹس ایسوسیٹڈ ود دس پرسن۔ تو آئی تھنک دیز آر سم آف دا ریزنز جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کا نہیں بننا چاہیے تھا حصہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب کل ورلڈ اکنامک فورم کی تقریر پہ بات کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی تقریر میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک تو یہ کہ یورپ سے ناراض ہیں، دوسرا یہ کہ گرین لینڈ پہ کمپرومائز وہ نہیں کرنے والے ہیں۔ کیا ہم ایک بڑا عالمی تنازع اس معاملے کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ کی جو ڈیووس میں تقریر تھی اس میں پہلے تو انہوں نے اپنی تعریفیں بہت ساری کی اور یہی کلیم کیا کہ انہوں نے امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو کہیں پہلے سے اسٹرانگ بنایا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تعریفیں کی جو انہوں نے مختلف اور انیشیٹیوز لیے ہیں۔ جہاں تک بین الاقوامی سطح کا تعلق ہے اس پہ بھی انہوں نے پھر سے یہ بات دہرائی کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی 8 یا 7 جنگیں رکوائی ہیں اور بہت ہی بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ اور پھر جس چیز کا کریڈٹ لیا وہ یہ کہ انہوں نے ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں انہوں نے بہت ہی بڑی کوئی تبدیلی لے آئے ہیں۔ تو بھری ہوئی تھی میرا خیال ہے اسپیچ اپنی تعریفوں کی، لیکن جہاں تک گرین لینڈ کا تعلق ہے وہاں انہوں نے یہ بات دہرائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس آ جائے گرین لینڈ۔ صرف فرق یہ تھا اس دفعہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ زبردستی نہیں کریں گے، فورس نہیں استعمال کریں گے، لیکن مذاکرات کے ذریعے وہ گرین لینڈ کو لینا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں مختلف وقت پہ انہوں نے مختلف چیزیں کہی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں قبضہ کر لوں گا، کبھی وہ کہتے ہیں میں خریدنا چاہتا ہوں گرین لینڈ کو، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں مذاکرات کے ذریعے۔ لیکن ایم تو ایک ہی ہے نا، جو وہ چاہتے ہیں اس کا آؤٹ کم تو پھر ایک ہی ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بن جائے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی گرین لینڈ کو کوئی اور سنبھال نہیں سکتا، نہ ڈنمارک نہ ہی گرین لینڈ کا اپنا جو انتظامیہ ہے وہ ان کی نہ سیکیورٹی کو اشور کر سکتے ہیں نہ سلامتی کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے جو اس وقت
آپ دراڑ دیکھ رہے ہیں بٹوین یورپ اینڈ امریکہ، جو گیپ ہے، جو گلف ہے، وہ بڑھ جائے گا، وہ وائڈن کر جائے گا. کچھ بھی اچھے انڈیکیٹرز ڈاکٹر صاحبہ نظر نہیں آ رہے. آپ بتائیں کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ آج کے نہیں صدیوں کے ساتھی ہیں. اب گرین لینڈ والے ایشو پر ٹرمپ جہاں تک آ چکے ہیں، وہ روایتی دوستی تو ہمیں obviously لگ رہا ہے کہ ماضی کا حصہ ہی ہے. آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ڈنمارک، یورپ، نیٹو، کینیڈا یہ سارے مل کر ٹرمپ کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تنازع دیکھ رہی ہیں آگے؟ What's going to happen? میرا خیال ہے اس وقت یورپین ملکوں نے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ محاذ بنایا ہے ٹرمپ کے اس ارادے پہ کہ وہ گرین لینڈ کو قبضے میں لینا چاہتا ہے، وہ اس کو امریکہ کا حصہ بنانا چاہتا ہے. لیکن کس حد تک وہ امریکہ کو روک پائیں گے میرا خیال ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریزسٹنس اب آنی شروع ہو گئی ہے ٹرمپ کی پالیسیز پہ، نہ صرف گرین لینڈ کے حوالے سے، لیکن ان کی وہ ٹیرفس امپوز کرنا، ملکوں کو زبردستی مختلف چیزیں کروانا یا کوشش کرنا، بلی کرنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم کانی کی تقریر تھی، میں بہت ہی زبردست تقریر تھی، میرا خیال ہے بہت ہی امپریسو تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے بغیر امریکہ کا نام لیے ہوئے اور ٹرمپ کا نام لیے ہوئے انہوں نے واقعی تنقید جو کی ان کی پالیسیز پہ، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ کافی دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اس لیے کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ اب جو ملک ہیں they want to stand up to the United States under Trump. They want to stand up to Trump actually. ساتھ ساتھ فرانس کے بھی جو صدر ہیں میکرون، ان کی بھی اسپیچ میں اگین انڈائریکٹلی جو انہوں نے بات کی وہ اسی پہ ہی جس پہ کہ کانی نے کی کہ دیکھیں کوئشن کے ذریعے اگر آپ انٹرنیشنل افیئرز میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ظاہر ہے اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو دونوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ کہ بلینگ اور کوئشن میں لفظ تو خیر میں اپنے استعمال کر رہی ہوں، اس سے ظاہر ہے ملک ریزسٹ کریں گے. تو آئی تھنک وی آر سیئنگ دا بگننگ آف ریزسٹنس بائی کنٹریز. So we are seeing the beginning of resistance. لیکن اتنی بلینگ ہو رہی ہوگی تو ریزسٹنس بھی ہونی ہی چاہیے. اپنے آپ کو بھی پھر ملکوں کو، نیشنز، they have to منوانا پڑے گا اپنے آپ کو. Absolutely. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.